اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت دے اور سلامتی دے اور نور علم نور فہم ہم سب کو نصیب فرمائے. اور تقریباً 17 پروگرام ہمارے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں، جس میں 15 پروگرام حدیث عنوان بصری کے سلسلے میں تھے، اور آج ہماری گفتگو ہوگی تسبیح کے سلسلے میں کہ تسبیح کا مفہوم کیا ہے، تسبیح کا معنی کیا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز جو تسبیح کر رہی ہے اس کے مفاہیم اور معانی کیا ہیں، اور کیا ہم سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے. سب سے پہلی چیز اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ تسبیح کا جو مطلب ہے، یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک لغوی معنی، اور لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ یعنی جس طرح انسان غوطہ لگاتا ہے نا، تو یا تیرنے کو بھی صبح، اور یعنی اس کو اس طرح جو ہے نا وہ یعنی قسم کے پورے کا پورا یعنی سباحت سوئمنگ جس طرح کہتے ہیں، جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ سورہ یاسین میں کہ ہر ایک اپنے اپنے جو فلک ہے، مدار ہے، آربٹ سے ہے، یہ ساری چیزیں، خواہ وہ سورج ہے، چاند ہے، وہ کیا ہے اس پہ یعنی تیر رہے ہیں سارے ایک جو ہے نا. تو اصل میں جو تسبیح ہے یعنی اس کا پھر کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز اس کائنات میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی عطا سے، اس کی فیاضی سے مستغرق ہے، اس کی نعمتوں سے، اور اپنے نقص کا اظہار کر رہی ہوتی کائنات کی ہر چیز. اس وجہ سے وہ یعنی کیا ہے، ادھر سے ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں، موجودات کو دیکھتے ہیں، تو اس میں نقص ہے، کمزوری ہے، عجز ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ
تسبیح یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے کہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تسبیح کا مطلب یعنی ذات الہی کو ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ رکھنا، مبرر رکھنا، یہ ہے تسبیح کا مفہوم۔ جتنے بھی نقص ہیں وہ سارے ہم میں ہیں، موجودات میں ہیں۔ موجودات اپنی جگہ پہ ہر ایک ناقص ہے، اس کے مقابلے میں جب بھی ہم جائیں گے، آپ ذرے سے لے کر کہکشانوں تک چلے جائیں، سارے کا سارا جتنا نظام ہے وہ سارا محتاج ہے، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ جس میں کمال ہی کمال ہے، یعنی کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ ہر ایک اس کی تسبیح کرتا ہے، ہر ایک اسے ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے اسے منزہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فقط انسان اس کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اور زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، شجر کو دیکھیں، حجر کو دیکھیں، موجودات میں سے جو بھی موجودات ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، درند ہیں، انسان ہیں، ساری کی ساری کیا ہے، اس کی یعنی تسبیح کر رہے ہیں سارے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ ہر ایک کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مثلا جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ فرمایا کیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تسبیح نہ کر رہی ہو، ہر چیز کائنات کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ مگر ممکن ہے تم نہیں سمجھو، لیکن جو اہل دل ہیں وہ سارے سمجھتے ہیں کہ وہ تسبیح کیسی کر رہی ہیں، چونکہ تسبیح بعض اوقات جو ہے نا وہ مقال کے حساب سے ہوتی ہے اور بعض حال کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ ایکسپریس کرتے ہیں، ایکسپریشن کے ذریعے بھی تسبیح ہوتی ہے، اور آپ کی حالت کے ذریعے بھی تسبیح ہوتی ہے۔ ایک دفعہ انسان بولتا ہے، تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اس کی ادا ایسی ہے کہ جس کے ذریعے وہ تسبیح کر رہا ہے۔ اب یہ جو تسبیح کر رہا ہے ایک انسان اور موجودات باقی، ہم تو مقال کے ذریعے یعنی اپنی جو ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی حالت کے ذریعے، اپنے بولنے کے ذریعے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں، مثلا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کائنات کی باقی چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، شجر ہے، حجر ہے، یا مثلا جو ہے نا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں طیور ہیں، پہاڑ ہیں، یہ ساری جو تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح جو ہے نا وہ کیسی ہے، تو جس طرح فرمایا کہ زمین اور آسمان جو ہے نا اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان اس کی تسبیح ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ صف کی پہلی آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ لیکن جو کچھ زمین میں ہے نا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سارے کا سارا اس کی تسبیح کر رہا ہے، سب ہر ایک چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ العزیز الحکیم، وہی کیا ہے، سربلند ہے، سرفراز ہے، صاحب حکمت ہے، یعنی اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ اچھا، یہ بجلی ہے، کڑکتی ہے، یعنی گرج اس کی ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہے، تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اپنی کڑک سے، اپنی گرج سے تسبیح کرتی ہے۔ کیا ہے، یسبح الرعد بحمدہ۔ یہ رعد، یہ بجلی کی کڑک، یہ چمک، یہ گرج کیا کرتی ہے،
اس کا جو تھنڈر ہے، اس کی جو گرج ہوتی ہے، اس میں بھی تسبیح ہے، تسبیح ہے پروردگار۔ اب وہ کیسے ہے اس کو سمجھنا۔ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، عرش کے اردا گرد ہیں، راؤنڈ میں ہیں، ارد گرد ہیں، وہ بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ سارے کے سارے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے تسبیح کر رہے ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر وہ تسبیح ہے پروردگار، سب سے زیادہ۔ اب وہ پتہ ہے کہ 7 بڑی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا ہی تسبیح سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات سبعہ یعنی وہ صورتیں کہ جن کی ابتدا اور جن کا آغاز کیا ہے، تسبیح سے ہو رہا ہے۔ یعنی جس میں سے آپ مثلا جو ہے نا دیکھیں گے سورہ صف، جس طرح بھی سبح للہ ما فی السماوات والارض، یا مثلا جو ہے نا وہ آپ اس میں چلے جائیں سورہ جمعہ میں دیکھیں، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ اعلیٰ میں آپ چلے جائیں، سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یعنی کیا ہے کہ اسی طرح سورہ حدید ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ حشر ہے، سورہ اسراء ہے، مثلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یعنی کیا ہے کہ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، ہر ایک۔ یہ مسبحات یعنی وہ 7 صورتیں کہ جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کے ٹائم پڑھے مسبحات کو، رات کے ٹائم مسبحات کو پڑھنے والا کیا ہے، اس وقت تک نہیں مرتا ہے جب تک امام زمان کو نہیں دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ادھر آ گیا۔ تو کیا ہے کہ صلوات پڑھیں گا تو یعنی یہ اصول کافی میں یہ روایت، یعنی مسبحات کو پڑھنے والا وہ صورتیں کہ جن کا آغاز ہی تسبیح سے ہو رہا ہے، جو شخص پڑھتا ہے اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک وہ صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی اس وقت تک نہیں ہے۔ ہر چیز کائنات کی تسبیح کر رہی۔ اب دیکھیں نا مثلا فرمایا کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ الطَّيْرَ۔ یعنی پہاڑ کیا ہے، تسبیح کرتے ہیں۔ جب حضرت داؤد پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے کلام کو، تو کیا ہے، پہاڑ ہر چیز جو ہے اس کی تسبیح کرتی ہے اس وقت، حتیٰ کہ طیر یعنی پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی تسبیح تحلیل کو سن کے وہ بھی جھرمٹ کر لیتے تھے جب وہ پڑھتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا لحن داؤدی جو مشہور ہے، اس قدر خوبصورت آواز تھی ان کی، فرشتے یعنی کیا ہے کہ پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے، پرندے جمع، وہ پڑھتے تھے، پرندے سنتے بھی تھے، وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ قرآن نے کہا پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی لیکن حیرت کی بات ہے نا، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں لیکن انسان ان کی بات سنتے نہیں، یعنی فرق ہے نا، یعنی دو چیز۔ پرندے کیا ہے، انسانوں پہ اس کلام الہی کا کوئی اثر نہیں، عجیب بدبختی ہے یہ نہیں۔ پرندے ہیں، سنتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ تسبیح کرتے ہیں۔ آپ ان کی تسبیح کیسے ہے تسبیح کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، وہ کیسی تسبیح کرتی ہے۔ یا مثلا
فرمایا کہ یہی طیر، یہی پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز صلاۃ پڑھتی ہے۔ صلاۃ یعنی صلاۃ بمعنی یعنی اس کو دعا، صلاۃ کا معنی ابتدائی طور پہ دعا ہی ہے، دعا کرتی ہے۔ ہر چیز کائنات کی اس کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، تسبیح کر رہی ہوتی ہے، دعا کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی تو ان تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یعنی اور بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پرند ہیں، چرند، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ جب نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے، چونکہ بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا سارے کے سارے نکلو، بڑے جاؤ جلال کے ساتھ جو ہے نا پوری گورنمنٹ نکل کے آئی ہے، اور نماز استسقاء پڑھنے کی۔ نماز استسقاء کی اپنی الگ شان ہے۔ اس میں رستے میں دیکھا کہ ایک چمٹی ہے، الٹی پڑی ہے، اور اس کا منہ آسمان کی طرف ہے، اور وہ دعا کر رہی۔ فرمایا سارا لشکر روک دیا۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ دعا کیا کر رہی تھی؟ دعا یہ کر رہی تھی، یا اللہ بندوں نے گناہ کیا ہے نا، ہم نے تو گناہ نہیں کیا ہے، تو میں بندوں کے گناہ کی وجہ سے یہ کتنی چیونٹیاں مر رہی ہیں، پیاس کی وجہ سے مر رہی ہیں، دانے نہیں ان کو مل رہے ہیں، قحط پڑ گیا ہے، بندوں کے گناہ کی وجہ، یا اللہ تو معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان نے کہا کہ سارا لشکر واپس چلا جائے، چمٹی کی دعا قبول ہو گئی، چمٹی کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم جلدی جلدی اپنے گھروں کو واپس جاؤ، چونکہ بارش ہونے والی ہے، سخت بارش ہونے والی ہے، موسلادھار بارش ہونے والی۔ چمٹی کی دعا، چمٹی کی تسبیح، چمٹی کی صلاۃ جو ہے اللہ نے قبول کی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جو اہل دل ہیں، جو اہل معرفت ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ خود مگر ہم سے باتیں کرے گا، یہ قرآن کا واقعہ ہے نا۔ فرماتے ہیں اچھا ہدہد کہاں پہ ہے؟ آئے نا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ ہدہد کہا قبلہ لیٹ اس وجہ سے ہوا ہوں کہ میں ایک ایسی بستی سے گزر رہا تھا جہاں پہ سورج کی پوجا ہو رہی تھی۔ کہا اچھا تمہارا ایکسکیوز ٹھیک ہے، چلیں تو میں کچھ نہیں کہتا، جو پہلے کہا نا تمہاری بوٹیاں کر دوں گا۔ ہم کہا ٹھیک ہے۔ کیا چیز تھی وہ؟ ہدہد۔ ایک بیڑیا آتا ہے امام رضا علیہ السلام، سارے صحابی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مجھ سے کام ہے۔ وہ آ کے قدموں میں امام نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، چلے گئے چپ کر کے۔ اس کے بعد صحابیوں نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا یہ دعا کے لیے آیا تھا، اس کی جو وائف ہے نا وہ پریگننٹ تھی، مشکل میں تھی، اور یہ آیا کہ دعا کریں اس کے لیے تاکہ یہ مشکل اس کی حل ہو جائے، اور میں نے دعا کی، اس کی مشکل حل ہو گئی۔ اب کیا پتہ چلتا ہے یعنی کیا ہے یعنی انسان جو ہے نا وہ تسبیح، اس کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہر چیز تسبیح کرتی ہے نہیں جانتا ہے کوئی، جو اہل دل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو اہل دل ہیں، کیا وجہ ہے کہ جب مثلا معصوم تسبیح کرتا ہے، زیارت اہل یاسین میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جب معصوم تسبیح کرتا ہے نا تو اس کا مطلب یعنی یہ در و دیوار تسبیح کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کائنات کی تسبیح کرتی ہیں جب وہ تسبیح کرتے ہیں، جب وہ تسبیح کرتے ہیں، جب اللہ کی حمد کرتے ہیں، جب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی میں سے کہتے ہیں میرا سلام ہو آپ کے رکوع پر، آپ کے سجدے پر، اطراف اللیل والنہار، جس زمان اور مکان میں آپ جو ہے نا وہ تسبیح اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، آپ کی اس حالت کے اوپر سلام کرتے ہیں۔ بہت سارے ہیں اب بھی ہمارے
تو معصومین کی تو بات ہی الگ ہے. ہمارے ان کے جو شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کا عالم. حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ محمد حسین طباطبائی کے ان واقعات میں سے ہے نا کہ کسی نے کہا کہ آپ کچھ عمل دے دیں مجھے، کچھ ورد دے دیں. عالم سے ظاہر ہے کہ عام تو نہیں تھے نا. فرمایا کہ ذکر یونسیہ کیا کرو. ذکر یونسیہ، ذکر یونسیہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھا کرو زیادہ. کہا یہ تو مجھے پتا ہے، یہ مجھے ذکر آتا ہے. فرمایا اچھا تمہیں عادت جب تم قم کے در و دیوار سے درختوں کے پاس سے گزرتے ہو تو ان کی تسبیح کی آواز آتی ہے تمہیں؟ کہا وہ تو نہیں آتی ہے. فرمایا جس دن وہ آنا شروع ہو جائے نا تو پھر آ جانا، تمہیں ایک دوسرا عمل بتاؤں گا. خود ان کے حالات میں ہیں کہ ایک دفعہ آدھی نصف شب کمرے کے اندر جو ہیں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں. کہ وائف اٹھی، کہا کہ کیا کوئی پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرے تو میں بھی ان کے ساتھ تسبیح شروع کر دی، ان کے ساتھ میں نے بھی تسبیح شروع کر دی. یعنی کیا ہے کہ اہل دل ان کو پتہ ہے جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، تسبیح. نہیں ہے کفار مشرکین نے کہا کہ اگر فرمایا کہ اگر میں پتھروں کو اٹھاؤں، سنگریزوں کو اٹھاؤں اور وہ تسبیح کرنا شروع کر دیں تو تم مان جاؤ گے؟ پھر 7 سنگریزے اٹھائے اور انہوں نے شہادت دینا جب شروع کر دی. جی وہی سنگریزے پڑھ رہے تھے نا، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، اقرار نبوت کر رہے تھے، شہادتین کا اقرار کر رہے تھے. اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا. یعنی پتھر حجر اسود میں کیا ہے؟ سب سے پہلی جو یعنی پتھروں میں ولایت کی شہادت دینے والا پتھر وہ حجر اسود ہے. اللہ نے کیا کرا اس کی عزت دے سے. صفا اور مروہ میں کیا ہے؟ وہ پتھر ہی ہے نا وہاں پہ. اس کے بعد یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں، مطلب آپ کو سمجھانے کا یہ ہے کہ کائنات کی سب سے پہلی یعنی مثلا قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس چیز پہ زور دیا کہ وہ تسبیح ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرے نمبر پہ جس کی سب سے زیادہ تاکید کی وہ حمد پروردگار. تیسری چیز سب سے زیادہ جس کا زور دیا ہے وہ سجدہ پروردگار. چوتھی چیز جس پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ نماز، صلاۃ. یہ 4 چیزیں کائنات کی ہر چیز کرتی ہے. تسبیح پروردگار ہر چیز، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز حمد کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی صلاۃ، اس کی نماز ہوتی ہے. نماز یعنی ان کی نماز وہی نماز بمعنی دعا ہے، دعا کرتے ہیں وہ بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. کوئی چیز میں تسبیح جب بھی کوئی کرتا ہے وہ شکار نہیں ہوتا. انسان کرے تو شیطان کا شکار نہیں ہوتا، پرندہ کرے تو کسی جو ہے وہ شکاری کا شکار نہیں ہوتا. اس وجہ سے جب بھی وہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے کبھی اس کا شکار نہیں ہوتا. حدیث میں وہ کبھی جال میں نہیں پھنستا ہے. تسبیح والا پرندہ کبھی جال میں نہیں، جب تک وہ حالت تسبیح میں ہوتا ہے کبھی اس کے شکار نہیں ہو سکتے. حالت حمد میں ہوتا ہے کبھی اس کے شکار نہیں ہوتا. حالت ذکر میں ہوتا ہے کبھی اس کے شکار ہو ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے اللہ کا ذہن ملے. تو کیا انسان جب حالت تسبیح میں ہوتا ہے تو اس کو دوسرے لوگ جو ہیں نہیں. فرمایا ایک چیز جو معصومین نے ہمیں یاد سے لکھائی ہے، جب بھی مشکل آ جائے تسبیح پڑھو. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے یہ جو بہت زیادہ پریشان آپ کو کرتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، فسبح، آپ تسبیح کیا کرو، تسبیح کیا کرو. معصومین انبیاء کو جو حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ میں پریشانیاں آئیں تو کیا کرو؟ تسبیح کیا کرو.
حضرت یونس نے بھی یہی کام کیا تھا. پریشانی آ گئی نا, اب 3 ظلمتیں ہیں, کوئی معمولی تھوڑا ہے. دریا کی تاریکی الگ ہے, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی الگ ہے, رات کی تاریکی الگ ہے. تینوں ظلمتیں چھٹ گئی ہیں تسبیح پروردگار سے. یعنی کیا ہے؟ تسبیح کی نا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. غم دور ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. سٹریس جو ہے نا اس دور کی, اس وقت تو سٹریس ہزاروں قسم کی ہو گئی ہے. فرسٹریشن ہے, تشنج ہے, ذہنی دباؤ ہے, اضطراب ہے, بہت زیادہ جو پریشانیاں ہیں, الجھنیں ہیں. اس کا واحد راز ہے, کیا ہے؟ تسبیح پروردگار. تسبیح پروردگار, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سبحانیت. جب انسان تسبیح پڑھتا ہے نا, پھر آپ چونکہ یہ جب باتیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو صحیح حقیقی معنوں میں پتہ چلے گا کہ تسبیح سیدہ کیا ہے, حضور نے کیوں تسبیح. اس سے بہتر اگر کوئی چیز کائنات میں ہوتی نا تو حضور اپنی بیٹی کو دیتے. اس سے بہتر چیز نہیں تھی کوئی اس کائنات میں. اگر اس سے بہتر تسبیح سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی تو حضور اپنی بیٹی کو وہ دیتے. لیکن نہیں, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تسبیح سے. تسبیح یعنی سینکٹیٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, گلوریفیکیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. اسے ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ اور مبرر رکھنا ہے. یا اللہ نقص مجھ میں ہے, کمزوریاں مجھ میں ہیں, ناتوانی مجھ میں ہے, تو علیم ہے, تو خبیر ہے. صفات جلال میں سے ہے یہ. نہیں, تسبیح کیا ہے؟ صفات اللہ کے, صفات جلال میں سے اس کا تعلق ہے, صفات جمال میں نہیں. صفات جمال میں مثلا اللہ کا علم ہے, اللہ کا ارادہ ہے, اللہ کی حیات ہے. یہ کیا ہے؟ صفات جمالیہ ہے. لیکن کیا ہے؟ اسے لازمان سمجھنا, اسے لامکان سمجھنا, یہ صفات جلالیہ میں آتا ہے. اسی صفات جلالیہ میں سے ایک سبحانیت ہے. سبحانیت کا مطلب ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ. اسے ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ رکھنا. میرا رب کی اس میں کوئی نقص نہیں ہے. جتنے بھی کمالات ہیں سارے کے سارے کمالات کا مجموعہ میرا رب ہے. مستجمع جمیع صفات جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کمالی ہیں اس میں ہر ایک. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب سبوح کہا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سبوح ہے. سبوح جس طرح آپ سجدے میں پڑھتے ہیں نا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہتے ہیں نا ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ کہا نا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم نے سنا, کہا کون ہے؟ کون ہے میرا رب کے اتنا خوبصورت نام لینے والا؟ کون ہے؟ یہ میری جتنی ہے نا مویشی ہیں, مال مویشی, سارے میں اسے دے دوں گا سب. ایک دفعہ میرے لیے پھر دوبارہ پڑھ, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا جتنی میرے پاس مال ہے سارا دے دوں گا. ایک اور دفعہ پڑھ, کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا جتنی ہستی ہے ساری دے دوں گا, قربان کر دوں گا. ایک دفعہ اور پڑھ, 3 دفعہ پڑھ. کہا ہستی بھی اللہ نے تمہیں دے دی, مال بھی تمہیں دے دیا, دارائی بھی ساری اللہ نے تمہیں دے دی. اتنا اپنے رب کے ساتھ عشق ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. رب الملائکۃ والروح, وہ سبوح ہے, وہ قدوس ہے. جب بھی اللہ آپ کو کسی قسم کی عزت دے, عزت جب بھی دے نا وہ سبوح ہو.
قدوس رب الملائکۃ والروح. سبحان اللہ کریں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو فتح و نصرت دی ہے, سبحان اللہ. آپ جو ہے وہ جتنی حشمت, عزت, عظمت بڑھ رہی ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ جب انسان کرتا ہے اس میں غرور نہیں آتا ہے, پھر اس میں تکبر نہیں آتا ہے. حضور کو بھی یہ حکم ہے. یہ لوگ جتنے لوگ ہیں نا جوک در جوک آ رہے ہیں دین کی طرف اور نصرت الہی شامل ہو رہی ہے, تو آپ تسبیح کریں. سورہ نصر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. جب اللہ کی نصرت آ جائے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور فتح آ جائے, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور لوگ جوک در جوک دین الہی میں شامل ہو جائے ہیں, فسبح بحمد ربک, تسبیح کریں, شکر کریں اللہ کا. سبحانیت کی اس منزل پہ آ جائیں کہ اللہ نے یہ کرم کر دیا ہے, اللہ نے یہ فیاضی کر دی ہے, اللہ نے یہ فضل کر دیا. نعمتیں آپ کو ملتی ہیں, تسبیح کریں. احسانات اس کی جب یاد آتے ہیں, تسبیح کریں. عزتیں, عظمتیں ملتی ہیں, تسبیح ہے پروردگار کا. یعنی کیا ہے, یہ بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ درس میں آ رہے ہیں. توفیق نہ دے تو آپ نہیں آتے. یاد تسبیح کا کام ہے, یہ بھی تسبیح ہے. تسبیح کریں اللہ سبحانہ, شکر ہے اللہ کا, اللہ کی حمد کریں. یعنی کیا ہے, ہر کام میں جو ہے نا کیا ہے, بہت سارے فقراء حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ حج پہ ہم لوگ نہیں جا سکتے, انفاق ہم نہیں کر سکتے, غریب پروری ہم نہیں کر سکتے, یتیموں کو ہم نہیں دے سکتے, مہمان نوازی ہم لوگ نہیں کر سکتے. یہ جو اتنے مالدار ہیں یہ سارے, ان پہ تو فضل ہو رہا ہے. یہ چاہیں تو انفاق کریں, چاہیں تو خرچے کریں اللہ کی راہ میں, چاہیں تو حج پہ جائیں, تو ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہم تو پھر ثواب سے محروم ہو رہے ہیں نا, فقیر ہیں نا. یہ اتنی بڑی بڑی جو نعمتیں اللہ ان کو دے رہا ہے, صلہ رحم کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, یتیموں کی یتیم پروری کر رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, زیارتوں پہ جا رہے ہیں. یعنی ساری ان کے پاس تو مال ہے, ہمارے تو پاس مال ہی نہیں. نہ ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں, نہ ہم فقیروں کو دے سکتے ہیں, نہ ہم صلہ رحم اس لحاظ سے مالی لحاظ سے کر سکتے ہیں, نہ ہم حج پہ جا سکتے ہیں, نہ ہم زیارتوں, کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز تعلیم دیتا ہوں اس سارے مال سے افضل ہے. سارے مال پڑھا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حدیث اصول کافی میں فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ تکبیر کہتا ہے, 100 مرتبہ کہتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے تمہارا. غریب اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کرتا, کتنا ٹائم لگتا ہے اللہ اکبر کرتا؟ جی نہیں لگتا. 100 مرتبہ تم اللہ اکبر کرو گے, اللہ تمہیں ثواب دے گا 100 غلاموں کے. ایک غلام آزاد کرنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ 100 غلام. فرمایا اس سے افضل ہے, فرماتے ہیں یہ افضل ہے اس سے. 100 مرتبہ تم تسبیح کرتے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تم کہتے ہو سبحان اللہ, جی تسبیح کرتے ہو. فرمائے کہ یہ 100 اونٹوں کو راہ خدا میں قربان کرنے سے بہتر ہے. تم کہتے ہو غریب ہو, تم کہتے ہو فقیر ہو, تم اسے آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. تم فقط 100 مرتبہ تسبیح کرو, گویا تم نے 100 اونٹ قربان کر دی. 100 مرتبہ تم تکبیر کہو, اس کا مطلب یہ ہے 100 غلاموں کو تم نے آزاد کر دیا. اور جو شخص 100 مرتبہ حمد کرتا ہے, فرمایا اس دن کے ہر عمل خیر سے بہتر ہے. اب یہ امیروں کو پتہ چل گیا,
انہوں نے کہا آپ لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ یہ اصول کافی کی 4 جلد اور صفحہ نمبر 268 پہ یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھی۔ جی تصویر مرحومی کی طرف سے بھی کیا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل۔ اس کے بعد کیا ہے کہ امیروں کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہم مال بھی خرچ کریں گے، ہم یہ تسبیح بھی پڑھیں گے، تحمید بھی کریں گے، تحلیل بھی کریں گے، تکبیر بھی کریں گے۔ اب پھر یہ فقیر پریشان ہو کے گئے یا رسول اللہ عجب ہو گیا، اب یہ جو آپ نے نسخہ ہمیں بتایا یہ امیروں کو بھی پتہ چل گیا۔ فرمایا کہ امیروں کو خرچ کرنے سے یہ ثواب ملے گا، فقط ورد کرنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ نے آپ لوگوں پہ فضل کر دیا ہے، یہ فضل پروردگار ہے کہ جو اللہ نے آپ لوگوں کو نصیب کیا ہے۔ بات تمام کروں کہ سبحانیت اتنی ہے، اگر آپ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں وہ ہے دعائے مجیر۔ 88 بند ہیں اس میں، ہر ایک میں سبحانک ہے، ہر ایک میں، اس میں یعنی 88 ٹائم جو ہے نا وہ دہرایا گیا ہے، جس میں جو ہے نا وہ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا رب، جہاں سے شروع ہوتا ہے سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا رب۔ 88 بند ہیں اس کے، ہر ایک میں جو ہے نا سبحانک سبحانک سبحانک۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا اثر یہ ہے تمہارا رزق زیادہ ہوگا۔ دعائے مجیر پڑھنے سے جس میں اتنی سبحانیت ہے، یہ سبحانیت 88 ٹائم جو ہے نا وہ دہرائی گئی، 88 بند ہیں اس میں، فرمایا تمہارا رزق زیادہ ہوگا، تمہاری روزی زیادہ ہوگی، تمہارے مریضوں کو شفا ملے گی، اس کے اثرات میں سے۔ میں نے ایک آدمی بڑا پریشان تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا تم دعائیں جو ہے وہ یہ پڑھا کرو، یہ دعائے مجیر پڑھا کرو، دعائے مجیر۔ ایک اور فون آ گیا، آپ نے فلاں آدمی کو دعائے مجیر کا، دعائے مجیر میں تو اس میں اعظم یہ اس کو، میں نے کہا معصومین نے جو کہہ دیا وہی ہوتا ہے، یہ کسی کا وہ نہیں ہے، ٹھیکہ نہیں کسی نے لیا ہو کہ میں نہیں پڑھنی ہے دعائے مجیر، ہر ایک پڑھے گا دعائے مجیر۔ دعائے مجیر بعض عاملوں کا وہ بھی ہے نا، تو یہ جو معصومین علیہ السلام نے بتایا دعائے مجیر پڑھنے سے رزق روزی زیادہ ہوتا ہے۔ مریض بالخصوص رات کے ٹائم، عشاء کے وقت، عشاء کے بعد، صبح کی نماز کے بعد، بہت ہی عظیم جو ہے وہ یعنی، اور آپ ایام 20 میں جو ہے نا مستحب موسم قرار دیا گیا روزے کی حالت میں، یعنی رجب کے اگلے اس میں دعائے مجیر کو، دعائے مجیر از سو امپورٹنٹ، جس میں کیا ہے 88 بند ہیں اس میں، اور 88 ٹائم جو ہے نا سبحان، ایک طرف سبحانیت ہے، دوسری طرف کیا ہے عذاب سے رہائی، عذاب سے رہائی۔ تو حدیثوں میں کیا ہے رزق روزی کے اضافہ کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے۔ اس کے بعد غم و اندو، بالخصوص یہ جو غم ہے، اندو ہے، کلیمٹیز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹربلز ہیں، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، اس کے لیے بہت اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ایک دفعہ جو میں نے اپنے گھر کے اندر کچھ اصول جو ضوابط رکھے تھے، ہم نے ایک دفعہ کچھ دعائیں ہم اجتماعی گھر میں پڑھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو بچے مانوس تھے وہ دعائے مجیر سے تھے، دعائے مجیر وہ ساتھ شامل ہوتے تھے، دعائے مجیر میں ایک خاص قسم کی وہ جاذبیت ہے، گریوٹی جس کو کہتے ہیں نا، خاص قسم کی ہے دعائے مجیر میں، بہت زیادہ مفید ہے چند چیزوں کے لیے جو میں نے عرض کی ہیں یا حدیث میں معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ آخری بات کہہ کے
دعائے جوشن کبیر، اس کے ہر بند کے آخر میں سبحانیت کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ انت الغوث الغوث خلصنا من النار، ادھر بھی خلصنا من النار رب، ادھر بھی سبحانیت۔ دعائے مجیر میں کیا ہے؟ یہ مثلا آپ پڑھتے ہیں نا سبحانک یا لا الہ، سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمان اجرنا من النار، ادھر بھی سبحانیت اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا۔ یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں بھی سبحانیت اور کیا ہے؟ خلصنا من النار، خلصنا من النار۔ خلاصہ بات کا کیا ہے؟ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ذرے سے لے کر کہکشانوں تک، زمین سے لے کر آسمانوں تک، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید ہے وہ تسبیح پروردگار۔ تسبیح سے انسان میں سکون آتا ہے، نجات ملتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صبر و حوصلہ بڑھتا ہے، عزت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو مسبحین ہیں، تسبیحیں کرنے والے ہیں، تسبیح پروردگار سے سرشار ہیں، اور اللہ میں حقیقی معنوں میں جو اللہ کو ہر قسم کے نقص، اسے عیب سے منزہ اور مبرر رکھنے والے ہیں، ان میں اللہ ہمیں شمار فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اور ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرمائے، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں۔ بغیر اضافت کے ورڈ تسبیح یوز ہوتا تھا، اس سے مراد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ تسبیح کا ایک جنرل جو ہے نا، وہ چونکہ آپ ابتدا میں نہیں تھے تو اس میں ہم نے وضاحت کی ہے تسبیح کا جو مفہوم ہے اور تسبیح کا معنی ہے۔ تسبیح کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک رکھنا، منزہ رکھنا، اس کی تنزیہ کرنا۔ نقص اللہ کے ہاں نہیں ہے، کمزوری اللہ کے ہاں نہیں ہے، عیب اللہ کے ہاں نہیں، یہ ہے تسبیح سیدہ۔ اس میں ہم آئیں گے، ظاہر ہے کہ یہ پہلے ایک مقدمہ بن جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ تسبیح کی جو شان ہے وہ کیا ہے، تسبیح کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تسبیح کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ تسبیح مثلا ذرے بھی تسبیح کرتے ہیں، سنگریزے بھی تسبیح کرتے ہیں، درند و چرند اور پرند بھی تسبیح کرتے ہیں، زمین اور آسمان بھی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کائنات کی تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور تسبیح اس کی حالی ہو یا مقالی ہو، اسی سے اس کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تسبیح کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو، یعنی جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے اللہ تو پاک ہے، مجھ میں نقص ہے، مجھ میں عیب ہے، مجھ میں کمزوریاں ہیں، تیری ذات میں کوئی کمزوری، تیری ذات میں کوئی نقص نہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ چیز ہے کہ جب ایک انسان کی جو پرسیپشن ہے اور اس کا عقیدہ ہے اور اس کا نظریہ ہے، جب اللہ کو اس صفت سے یاد کرتا ہے نا، سبحانیت سے، اللہ پھر اسے اس کے نقائص کو دور کرنا شروع کرتا ہے، چونکہ توسل ہو گیا نا، اس کے ساتھ رابطہ جڑ گیا ہے، اس کا کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جب کنیکشن پیدا ہوتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اپنی فیوز، برکات، جو لائٹ ہے، فیاضی ہے، وہ نشاور کرنا اس پہ شروع کرتا ہے۔ اب اس میں غم نہیں ہوتے، اس میں، یعنی اسی وجہ سے آپ اگر مثلا
حضرت یونس کو بھی دیکھیں، فرمایا کہ اگر یہ میری تسبیح نہ کرتے، اگر یہ یونس تسبیح نہ کرتا، قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی کیا ہے، تسبیح نے کیا کر دیا ہے، کمال، نجات دے دی. فاستجبنا لہ ونجیناہ، دعا کی قبولیت کا راز تسبیح، غموں سے دوری کا راز تسبیح، عزت عظمت کا راز تسبیح، صبر و حوصلے کا راز تسبیح، پریشانیوں سے بچنے کا راز تسبیح. حتیٰ کہ جب پریشان ہوتے تھے خود حضور، اللہ کہتا کہ ایک دو چیزیں اللہ نے اپنے انبیاء کو جو سکھائی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی سخت قسم کی پریشانی آنی ہے، نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 صبر. ان دو چیزوں سے آپ کاؤنٹر کریں گے سب چیزوں کو، تسبیح اور صبر. ویسا بھی کس مشکل میں کون سی تسبیح جی، جو بھی آپ کے ذہن میں اللہ کی تسبیح ہے وہ بھی کام کرے گی. تسبیح کا مطلب یعنی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسبیح کا مطلب یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے. اور جیسے میں نے پوچھا کہ مرحومین کی طرف ان کے لیے بالکل مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ بہت زیادہ بلکہ کوشش یہ بھی کریں کہ اپنے مرحومین کے ساتھ ان مرحومین کو بھی شامل کریں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ انسان میں ایک تو اخلاص بھی آتا ہے. حضرت آیت اللہ العظم آغا مراشی نجفی اللہ مقام ہو اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ مجھے زیادہ جو توفیقات ملی ہیں ان مرحومین کے نام پہ. کئی قرآن ختم کرتے تھے، کئی نمازیں پڑھتے تھے جن کو وہ جانتے نہیں تھے. اب میں مثلا اپنے مرحومین کے لیے کر رہا ہوں تو میں نے کون سا کمال کر دیا ہے؟ حق بنتا ہے. یا آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ مرحومین جن کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، کوئی والی نہیں ہے، کوئی دعا کرنے والا ہی نہیں ہے، ان کی دعائیں پھر پلٹ کے آتی ہیں نا. دیکھیں، مرحومین اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا وہ ون وے ٹریفک ہے نا، ون وے ٹریفک ہے. وہاں مرحومین مثلا کیا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، جائیں والدین کی قبر پہ، والدین کے پاس جائیں. والدین زندہ نہیں ہیں، قبروں پہ چلے جائیں. یعنی والدین قبروں پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی دعا کریں گے آپ کے لیے. ان کی دعا وہاں سے بھی قبول ہے، وہاں سے بھی قبول ہے. اپنے لیے کیا آپ کا کام بنتا ہے نا ان کے لیے دعا کریں، ذخیرہ بنائیں ان کے لیے تاکہ ان میں اتنی ہو. اس وجہ سے مرحومین وہ کہ جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ عزادار، وہ سید الشہداء کے چاہنے والے، امیر المومنین کے، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ قربانیاں دی ہیں. اور یہ عطیہ کا واقعہ جو میں نے شب جمعہ نقل کیا، یہ کتنا بڑا کمال کیا انہوں نے. وہ حجاج ابن یوسف آ کے، تم علی علی کرتے ہو، ہر جگہ پہ فضائل پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے منع کیا ہوا ہے، کوئی علی کا فضیلت نہیں پڑے گا. تو اب ایک ہی طریقہ ہے، تم جاؤ اور جمعے کے خطبے سے پہلے تم نے وہاں پہ اعلان برات کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. لوگ آ رہے ہیں، اتنا بڑا مقرر، اتنا بڑا ماشاءاللہ عالم، اتنا بڑا، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے سے اعلان کرا دیا گیا، پوری پبلسٹی کی گئی کہ عطیہ جو ہے وہ اعلان کرنے والا ہے، عطیہ اعلان کرنے والا ہے، اظہار برات کرنے والا ہے علی ابن ابی طالب سے. ٹھیک ہے. خطبے سے پہلے وہ دور دور تک دنیا جو ہے نا بھرا ہوا، سارا ظاہر اتنی پبلسٹی کی گئی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا خطابات، اتنے بڑے. انہوں نے آتے ہی ایک ہی حدیث پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من ابا فقد کفر. اگر کوئی خیر بشر دیکھنا ہے تو علی ہے، جو اسے انکار کیا ہے وہ کافر ہے. اور اس دور کا سب سے بڑا کافر حجاج ابن یوسف. یہ
تو دو سوال ایڈ ہو جائیں گے. ایک تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ان جو پرندے ہیں ان کا بھی شکار نہیں ہو سکتا جب تک وہ تسبیح میں رہتے ہیں، تو کیا وہ بھی ہماری طرح باللسان تسبیح پڑھتے ہیں؟ ان کا بھی کچھ ہوگا جو جب تک وہ اس میں رہتے ہیں کوئی شکار نہیں ہوتا، اور جب وہ چھوڑتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، پھر اب دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، تو ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ ان میں بھی ہوتا ہے. تسبیح کرتے ہیں جب تسبیح ان کی اپنی حال کی، اسی وجہ سے میں نے عرض کیا نا کہ تسبیح کی جو قسمیں ہیں دو ہیں. یہ ایک تسبیح جو ہے نا بالحال بالمقال، ایک تسبیح جو ہے نا وہ زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک تسبیح جو ہے نا اپنی حالت کو بتانے کے لیے کی جاتی ہے. اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تسبیح کر رہا ہے. اب یہاں پہ علماء نے اس پہ یہ جو تسبیح ہے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ بعض نے کہا کہ یہ تسبیح جو ہے نا یہ بالحال ہوتی ہے، وہ اپنے حال سے بتاتے ہیں، چونکہ زبان تو ان میں ہوتی نہیں. لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، ان کی زبان جانتے ہیں. جس طرح معصومین علیہ السلام ہیں، وہ جب بات کرتے تھے وہ انہیں پتہ ہوتا تھا. لہٰذا وہ نظریہ زیادہ پاورفل ہے کہ وہ اپنی مقال کے، اس کی مقال ان کی الگ ہے، یعنی منطق و طیر جو پرندوں کی زبان ہے وہ پرندوں کی زبان الگ ہے جو معصومین علیہ السلام جانتے ہیں. بعض 60 قسم کی جو ہے وہ، جس طرح سید الشہداء کا ہے کہ میں 60 قسم کے پرندوں کی زبانیں جانتا ہوں، وہ تو ہیں ہی تقریباً 60 قسم، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. جی. اور دوسرا، کیا ہمارے لیے بھی باللسان تسبیح کرنا ضروری ہے، یا ہم بھی حال کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مقال کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنی اسی حالت میں توجہ رکھے اپنے اللہ کی طرف، وہ بھی ہو سکتا ہے. زبان کے ذریعے کریں گے تو زیادہ اس میں اچھا ہے. حال میں جو ہے وہ ہمارا جو نمائش ہے اپنے اللہ کے رزق کی، یا اس طرح اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے، یا اس کو سادگی میں، اس کا کیا مطلب؟ کہ اگر ہم اللہ کی تسبیح کریں گے حال میں تو کیسے کریں گے؟ جیسے اچھے کپڑے پہن کے، زینت دکھا کے، اپنے بال لمبے، یا کیا کس کو کیسے؟ نہیں وہ نہیں ہوتا. اس میں تو فزیکل جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان اگر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی سبحانیت اس پہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، بات کر رہا ہے اللہ سے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ ایکسپریشن ہی ہو، اس سے اپنی توجہ اس کی طرف ہے، اللہ کی طرف، اس سے باتیں کر رہا ہے، اس کی سینکٹیٹی کر رہا ہے، تو یہ اس کی جو تسبیح ہے حال کے حساب سے ہوگی. اور یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. کچھ چیزیں ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ 4-5 منٹ 10 منٹ نکالے کہ اپنے اللہ سے مخصوص باتیں کرے. خصوصی بہت سارے انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. 5 منٹ پہ اگر نکال لیں الگ سے اور بیٹھ جائیں. اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ ہے سونے سے پہلے جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ہم آئیں گے انشاءاللہ اس پہ جب چند پروگرام ہوں گے تسبیح پہ، کہ معصومین علیہ السلام تسبیح کے بغیر سوتے نہیں تھے. 10 کام کرتے تھے سونے سے پہلے. یہ انشاءاللہ بعد کے اس پروگرامز میں جو ہے نا وہ آئے گا کہ سونے سے پہلے بیڈ کے اوپر 10 کام کرتے تھے. اس کے بعد پھر اس وقت انسان بہت ساری چیزیں اپنے ریویو کر سکتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ آتی ہیں. بہت ساری مصیبتیں ہیں جس سے اس نے نجات حاصل کی ہے، تو الحمدللہ اس سے کر سکتا ہے، سبحان اللہ کر سکتا ہے، شکر بجا لا سکتا ہے. جی مجھے تو نے اتنی نعمتیں دیں، اتنی فضیلتیں دیں، اتنی عزتیں دیں، اتنی مصیبتوں سے بچایا، اتنے نقائص سے بچایا. بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ
شکر ہے قبول نہیں شکر ہے قبول نہیں، قبول ہوتی تو اور جو ہے نا وہ مصیبت بنتی. وہ بھی تو شکر کا، وہ بھی تو اسی منزل پہ. بہت ساری ہیں چیزیں. وہ جو ٹائم ہے نا سونے سے پہلے، وہ بہت کمال کا ہے، بہت کمال کا ہے. اور اسی وجہ سے تاکید بھی کی گئی ہے کہ سونے سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کر کے سوئے. بہت زیادہ انسان کی تربیت بھی ہو جاتی ہے. مثلا سونے سے پہلے ایک ریویو کرے کہ میں نے دن میں کیا کیا ہے. صبح سے لے کے جسٹ ٹیکس اباؤٹ 1 منٹ اور 2 منٹس. اس طرح تو کچھ نہیں ہوتا. صبح سے لے کر آپ اس میں نقائص کیا رہے ہیں، نہیں کل سے ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے. ایک ایک چیز کو اگر امپروو کرتے رہیں، ایک ایک چیز کو، تو بہت زیادہ انسان میں فائدے ہوتے ہیں. یعنی یہ ہے. ایک قبلہ میرے ذہن میں آپ نے چلی اس کے بعد ایک کوشچن آیا کہ کئی دفعہ ہم جو ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں یا تذبذبات ہوتے ہیں، ہم گم و گومے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے، یہ ایسے ہے، اس کو ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی قریبی دوست سے بات کرتے ہیں یا اس کو فون کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو اپنا مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ سولوشن سمجھ آ جاتا ہے. یعنی ساؤنڈنگ آف، آپ جب ایک ایکو بھیجتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے اور جواب آ جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں یا یہ گستاخی ہو؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کچھ نہیں، کوئی گستاخی نہیں. وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے. بالکل سارا حال دباؤ. بالکل بالکل. اللہ اسے تو اصل تو پہلی چیز تو وہی ہے، وہی رستے تو وہی نکالتا ہے نا. بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یعنی جب تم اللہ کی تقوی رکھو گے، یجعل لہ مخرجا، وہ آپ کے لیے ایکسس پوائنٹ بنائے گا. اب اس طرف، اب اس طرف، اب اس طرف. چونکہ اس کے پاس تو ان لمیٹڈ ایکسس ہے نا. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ایکسس جو ہے اللہ کے پاس انلمیٹڈ ہے. ابھی ہم نے جانا ہے باہر، ہمارے پاس 1-2 ایکسس ہیں یہاں پہ. جی اللہ کے پاس 1-2 ایکسس نہیں ہیں، ہزاروں ہیں. کوئی بند نہیں کر سکتا. اور اس کا بہترین چیز کیا ہے کہ اب آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو کوئی چیز مخرجہ، اس کے لیے رستے بند نہیں ہیں. اگر وہ اس کے لیے رستے بند ہو، وہ اللہ تھوڑا ہے. حضرت یوسف نے فقط توکل کی تھی. 7 دروازے لاک تھے اور اس کی چابی فقط زلیخا کے پاس ہی تھی. کوئی کھول ہی نہیں سکتا تھا. ایک دروازے سے جب توکل کی، خود بخود کھلتے گئے، خود بخود کھلتے گئے، خود بخود کھلتے گئے، خود بخود. حضرت یوسف کے پاس تھوڑی چابیاں تھیں یا انہوں نے تھوڑا کھولا. وہ تو پہنچتے ہی تھے تو دروازہ کھل جاتا تھا، اگلا پہنچتا دروازہ کھل جاتا تھا، اگلا پہنچتا دروازہ کھلتا تھا. یعنی کیا ہے کہ جب آپ مشکل ترین حالات میں بھی ہیں تو اپنی توجہ اگر اس کی طرف لے کے چلے جائیں گے، یجعل لہ مخرجا، وہ آپ کے لیے مخرج بنائے گا، وہ آپ کے لیے ایکسس بنائے گا. ڈونٹ وری. آپ جب اس کے اوپر چھوڑ دیں گے نا، یا اللہ میرا کام تو تھا، میں نے تو اپنے آپ کو عفت و پاک دامنی میں رکھنا تھا، اس کے بعد وہ رستے بناتا ہے. رستے دے جی، وے آؤٹ وہیں سے ملے گا. وے آؤٹ یعنی جو ہوتا ہے نا کلوز وے. کلوز وے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی کلوز وے نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں. اس کے ہمیشہ وے آؤٹ بہت سارے ہیں اس کے پاس. ایک دروازہ بند، وہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ سو کھول دیتے. یہ ہے. ہمارا صحت اور تندرستی کے لیے ایک تصویر بھی بتا دیجیے. شفا کے لیے، تندرستی کے لیے، صحت کے لیے. دعائے نور پڑھا کریں نا بی بی کی. دعائے نور شفا کے لیے بہترین چیز ہے. تسبیح کے لیے
مسلح تو ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں کوئی ضروری نہیں, یا ڈرائیو کر رہا ہے کچھ بالکل ذہن میں ہی پڑ رہی ہے نا. بالکل بالکل کوئی ضروری نہیں مسلح کی, کوئی ضرورت نہیں. دعائے نور کے علاوہ کوئی ایک دو ورڈ جو بندہ آسانی سے پڑھ سکے. یا حی یا قیوم بہت بڑا ورد ہے, وہ پڑھیں, اس میں بہت زیادہ عجائبات ہیں جی, دل کے لیے بہت اچھا. یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت. اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ خیر دے, صحت سلامتی دے انشاءاللہ. بہت شکریہ انشاءاللہ. اللهم صل على محمد